الرحمن الرحیم۔ میں آپ کو ترقی کی راہ پر گامزن دیکھنا چاہتا ہوں، اور ترقی صرف یہ ترقی نہیں کہ آپ ٹیکنالوجی میں آگے بڑھ گئے، ہر بچے کے ہاتھ میں آئی فون ہے، ہر بچے کے ہاتھ میں آئی پیڈ ہے، یہ ترقی بھی ہو، مگر ساتھ ساتھ وہ ترقی بھی ہو کہ ہم اس منزل پر پہنچیں اپنے شعور، اپنے ارادے، اپنے اختیار، اپنے حسن اعتقاد اور حسن عمل کے ساتھ، حسن اعتقاد اور حسن عمل کے ساتھ، کمال یقین اور کمال عمل کے ساتھ، کہ ہم فرزند زہرا کا استقبال کر سکیں۔ امید بشریت، وہ ذات گرامی کہ جس پر مشیت کی چشم امید لگی ہوئی ہے، ہم اس کا استقبال کر سکیں پورے ثبات قدم کے ساتھ، یعنی وہی شان ہو ہم میں سے ہر ایک میں جو کربلا میں شمع امامت کے پروانوں کی تھی۔ یاد ہے نا میرا جملہ؟ اب تو بہت مشہور ہو گیا ہے، بہت سے لوگ دہرانے بھی لگے ہیں کہ یہ جو علم ہے یہ علم توحید ہے، علم ختم نبوت ہے، علم ولایت ہے، لیکن مولا علی کے ہاتھ میں بھی تھا، تب بھی اس میں اس کے نیچے مومن بھی تھے، منافق بھی۔ بس یہ جب کربلا میں عباس کے ہاتھوں میں آیا تو اس علم کے نیچے ایسا خالص مجمع تھا جس میں سے ایک بھی کوئی امام کو چھوڑ کے نہیں گیا۔ تو یہ جو 1200 برس سے، 1300 برس سے، 1400 برس سے یہ علم ہم سجاتے آ رہے ہیں، اور اس علم کی نسبت امام حسین سے، حضرت عباس سے قائم ہے، تو اس علم کے پھرہرے کی ہوا میں سانس لینے والے ایسے جری اور جرأت مند اور با وفا ہونے چاہیے کہ آقا امام مہدی ظہور فرمائیں تو کسی کا قدم پیچھے نہ ہٹے۔ آقا کے تعلق سے گفتگو ہو رہی ہے، حضرت صاحب الزمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، اور گفتگو یہ ہے کہ قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ جو ہے سورہ مبارکہ ملک کی آخری آیت، اس کی تعویل حضرت کی ذات گرامی ہے۔ اس پر کئی مجلسوں میں اشارہ ہوا، گفتگو ہوئی، اور دیکھیے کیا حسین تشبیہ ہے۔ سطح زمین پر پانی بہتا ہے دریا کی شکل میں، چشمے کی شکل میں، سمندر کی شکل میں، موجیں مارتا ہے تو نظر آتا ہے، یہ نابود تھوڑی ہو جاتا ہے، زمین میں جذب ہو جاتا ہے۔ نیچے پانی کے سوتے بہتے رہتے ہیں، اوپر نظر نہیں آتا، مگر پانی ہوتا ہے۔ اسی تشبیہ کو کام میں لایا گیا ہے کہ تم نے غور کیا ہے، کبھی سوچا ہے کہ جب پانی چھپ جائے گا، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا، غور کے کیا معنی ہے؟ نابود ہو جانے کے نہیں ہیں، زمین کی تہ میں چھپ جانے کے۔ کوئی شے زمین کی تہ میں چھپ سکتی ہے اور کوئی شے زمانے کی اوٹ میں چھپ سکتی ہے۔ تشبیہ، تم نے کبھی غور کیا ہے کہ پانی جب زمین کی تہ میں چھپ جائے گا، فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، تو پھر کون ہے جو یہ زندگی بخش پانی تمہارے لیے دوبارہ لائے گا، تمہارے لیے ظاہر کرے گا؟ تو یہ ایک مکمل اپنی جگہ تشبیہ ہے، یا مکمل استعارہ ہے، اور استعاراتی اسلوب میں حضرت کی طرف متوجہ کیا گیا ہے، اس حقیقت کو ظاہر کیا گیا۔ قرآن مجید میں تنہا یہ ایک آیت نہیں ہے، اور میں اسے قبل کی ایک مجلس میں ذکر کر چکا ہوں کہ یہ پورا سورہ جس پرشکوہ انداز سے اس کا آغاز ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک، کیا کہنا اس پروردگار کا، کیا کہنا اس ذات گرامی کا جس کے دست اختیار میں تمام ملک ہے، یعنی تمام قدرت ہے، اور صرف کلی اعتبار سے تمام قدرت نہیں ہے، بلکہ ہر جزئی شے پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔
اس پرشکوہ انداز سے گفتگو شروع ہوئی اور اس کے بعد یہاں تک پہنچی کہ جب وہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے اور وہ موت کو خلق کرنے والا ہے اور وہ حیات کو خلق کرنے والا ہے تو پھر وہی وہ ہے، اس کے لیے تو کوئی چیز ہی نہیں ہے کہ پانی پوشیدہ ہو جائے تو دوبارہ ظاہر کر دے۔ قرآن مجید میں اور بہت سی آیتیں وہ ہیں کہ جن میں مقام تعویل میں تعویل مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ حضرت صاحب علیہ السلام تک گفتگو نہ پہنچے۔ اب میں چند آیتوں کی طرف اور اشارہ کروں۔ مثلا اچھا یہ جو آیتیں ایک زمانے میں یعنی آج سے کوئی 30 برس پہلے میں نے ان تمام آیتوں کو جمع کیا تھا جو آیتیں حضرت امام عصر عجل اللہ تعالی فرجہ شریف سے متعلق ہیں اور ان کی دستہ بندی کی تھی کہ کون سی آیت کس طرح سے دلالت کرتی ہے۔ کچھ آیتیں وہ ہیں جو براہ راست آپ کی ذات گرامی پر دلالت کرتی ہیں، کچھ آیتیں وہ ہیں جو ظہور پر دلالت کرتی ہیں، کچھ آیتیں وہ ہیں جو شأن ظہور سے متعلق ہیں، کچھ آیتیں وہ ہیں جو شأن غیبت سے متعلق ہیں۔ اس عنوان سے گفتگو یکجا نہیں کی گئی تھی اس فقیر سے پہلے، اس عنوان سے میں نے تمام آیات کی ایک درجہ بندی کی۔ اب مثلا ایک آیت اور ہے جو آپ کی ذات گرامی پر دلالت کرتی ہے اور وہ سورہ مبارکہ قصص میں ہے، قرآن مجید کا 28واں سورہ اور اس کی 5ویں آیت ہے وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ وَنُرِيدُ، اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہا ہے وَنُرِيدُ، ہم یہ چاہتے ہیں، ہمارا ارادہ یہ ہے وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، کہ جو لوگ زمین پر کمزور بنا دیے گئے ہیں، کچل دیے گئے ہیں، ہم ان پر احسان کریں، ہم ان پر احسان کریں اور ان کو اس دنیا کی امامت سپرد کریں اور انہی کو وراثت سپرد کریں، انہی کو امامت سپرد کریں اور انہی کو وارث قرار دیں۔ تو آپ یاد رکھیے کہ حق سبحانہ وتعالی نے بھی قرآن مجید میں جہاں جہاں اہم مسائل ہیں وہاں وہاں اپنے تمام اسماء و صفات کے حوالے سے گفتگو جمع کے صیغے میں کی ہے، جبکہ وہ ہے ایک، وہ ہے واحد، وہ ہے احد، وہ ہے فرد، وہ ہے ویتر، وہ ہے یکتا یگانا، وہ ہے لاسانی بے نظیر بے ہمتا، وہ ایک اکیلا مگر کہتا ہے ہم۔ اچھا قرآن مجید میں دیکھیے جہاں جہاں اہم مواقع ہیں، مثلا سورہ مبارکہ یاسین کا دل جب دھڑکتا ہے تو اس سے کیا آواز آتی ہے؟ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى، ہم ہیں ہم جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ اب یہاں ایک بار بھی نہیں 2 بار کا اِنَّا یہ بھی جمع کے لیے ہے، نحنو یہ بھی جمع کے لیے ہے، اور قرآن ہے نا۔ کیوں یہ اختیار کیا انداز؟ اِنَّا نَحْنُ، ہم ہیں ہم، اس لیے کہ بعد میں جو بات کہی جا رہی ہے وہ اہم ہے۔ زندہ کو مارنا آسان ہے، مردہ کو زندہ کرنا بڑا کام ہے، اس لیے کہا جا رہا ہے اِنَّا نَحْنُ، ہم ہیں ہم، نُحْيِي الْمَوْتَى، مردوں کو جلاتے ہیں، زندہ کرتے ہیں مردوں کو۔ واضح ہے؟ قرآن مجید کی حفاظت کا مرحلہ وہ بھی بہت اہم تھا، خود ذکر توحید و ذکر حق کی حفاظت کا مرحلہ وہ بھی بہت اہم تھا، وہاں بھی یہی اسلوب ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، ہم ہیں ہم کہ جو اس ذکر کو نازل کرنے والے ہیں، وَنَحْنُ لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو دیکھا آپ نے جہاں اہم مسئلہ ہے کوئی، وہاں حق سبحانہ وتعالی نے اپنے تمام اسماء و صفات کا حوالہ دیتے ہوئے گویا جمع کی ضمیریں
یا جمع کے صیغے استعمال کیے. ہم ہیں ہم. نریدو بھی جمع کا صیغہ ہے. انا نحنو یہ ضمیریں تھیں, یہاں فعل ہے مگر جمع کا صیغہ ہے. اچھا اس لیے کہ مسئلہ ہے میں, اس سے پہلے بھی کہیں یاد ہے نریدو آیا ہے. حق سبحانہ و تعالی نے آیت تطہیر میں فرمایا انما یرید اللہ. یہ یریدو جو ہے یہ ہے تو صیغہ واحد کا, یریدو واحد غائب کا صیغہ ہے, لیکن یہاں اس کو قوی کر رہا ہے وہ کلمہ حصر انما. اس نے جو پرش کو اسلوب عطا کیا اور اسلوب میں قوت عطا کی, اس نے اس یریدو میں جو لہجہ ذرا دھیما محسوس ہوتا ہے اسے قوت بخش دی. انما یرید اللہ, یہاں انما نہیں ہے کلمے میں, تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ, اور ہم یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ جنہیں زمین پر کمزور بنا دیا گیا. اچھا بنایا گیا یا نہیں بنایا گیا؟ آل محمد کو کمزور بنایا گیا یا نہیں بنایا گیا؟ اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. اب جب تک انہیں امامت ظاہری کامل طور پر نہ مل جائے اور وراثت نہ مل جائے, وہ وراثت چاہے محدود وراثت ہو جو غصب ہوئی, یا وہ وراثت جو اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے اس کامل کائنات کی وراثت ہے, اس وقت تک وعدہ الہی پورا نہیں ہوگا. یعنی یہ آیت بتاتی ہے کہ اللہ کا وعدہ ہے, جب تک یہ وعدہ پورا نہیں ہوتا ہمیں انتظار کرنا ہے. اس لیے کوئی قوم ہمیں انتظار کرنے کا طعنہ نہ دے اور انتظار کرنے سے روکے نہیں. سعادت مندی اسی میں ہے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ انتظار میں شریک ہو جائیں. ہمارا ارادہ ہے. جب اللہ فرمائے ہمارا ارادہ ہے تو اس میں کوئی رکاوٹ آ سکتی ہے؟ ممکن ہے کہ اللہ کا ارادہ پورا نہ ہو؟ ہم بندے ہیں, عاجز بندے, ہمارے ارادے ٹوٹتے ہیں. مولا علی نے تمام انسانوں کی ترجمانی کرتے ہوئے فرمایا تھا عرفت ربی بفسخ العزائم, ہم نے رب کو پہچانا اپنے ارادوں کے ٹوٹ جانے سے. ارادوں کا ٹوٹنا مخلوقات کی نشانی ہے, ارادوں کا پورا ہونا خالق کی نشانی ہے. ارادوں کا ٹوٹنا مخلوقات کی نشانی ہے, ارادوں کا پورا ہونا خالق کی خصوصیت ہے. اور اس نے اعلان کر دیا ہے وَنُرِيدُ, ہم نے ارادہ کیا. جیسے یہ ارادہ ضرور پورا ہوگا ویسے ہی وہ ارادہ بھی پورا ہوا. جہاں کہا تھا انما یرید اللہ, اللہ یہ ارادہ رکھتا ہے, وہ ارادہ بھی پورا ہوا, یہ ارادہ بھی پورا ہوگا. اور جو آیتیں ہیں حضرت حجت علیہ السلام سے اب دیکھیں ان میں سے ہر آیت ایسی ہے کہ اس پہ پورے پورے اشرے پڑھے جا سکتے ہیں, لیکن میں اس وقت صرف ذکر کرتا ہوا آگے بڑھ رہا ہوں مختصر تقریب استدلال کے ساتھ, موجز مجمل. اور وہ یہ ہے کہ مثلا سورہ مبارکہ بنی اسرائیل میں سورہ اسراء, اس میں ایک آیت ہے کہ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا, اور جو بھی مظلومیت کے ساتھ قتل ہوا ہم نے اس کے ولی کے لیے قدرت و طاقت و حکومت کو مخصوص کر دیا ہے. وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا, جو مظلومیت کے ساتھ قتل ہوا ہم نے اس کے ولی کے لیے اختیار, اقتدار, حکومت, حق, سلطان اس کے لیے قرار دیا ہے. اب دنیا میں کوئی مظلومیت کے ساتھ قتل ہوا ہو یا نہ ہوا ہو, لیکن آقا حسین اور اہل بیت اطہار کے دوسرے مقتولین اور شہداء کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ وہ مظلومیت کے ساتھ قتل ہوئے. مظلومیت کے ساتھ قتل ہوئے تو ان کے ولی کو اختیار و انتقام کی
صلاحیت، استعداد اور حق عطا کیا یا نہیں پروردگار نے؟ اس لیے کہ قانون تو خدا نے اعلان کیا ہے، یہ کوئی ضعیف حدیث تو ہے نہیں، یہ کوئی ہماری مناجات تو نہیں ہے، ہماری دعا نہیں ہے، ہماری استدعا نہیں ہے، ہمارا خواب نہیں ہے، ہماری آرزو نہیں ہے، ہماری تمنا نہیں ہے، ہماری شاعری نہیں ہے، ہماری خطابت نہیں ہے، خدا کا اعلان ہے۔ کتنی آیتیں ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید میں جو آیت شأن ظہور سے متعلق ہے، یعنی اس کے اور دلالات بھی ہیں، من جملہ دیگر دلالات کے ایک یہ بھی ہے۔ بتایا گیا کہ جب آپ ظہور فرمائیں گے تو آپ کی زبان مبارک پہ یہ آیت بھی ہوگی، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا، باطل مٹ گیا، اور باطل تو مٹنے ہی والا تھا۔ یہ اعلان فرماتے ہوئے ظہور ہوگا۔ اچھا یہ ویسے بھی یاد رکھیے، حق کہتے ہی اسے ہیں جو ناقابل زوال ہے۔ حق زائل نہیں ہوتا، حق مٹتا نہیں، حق متزلزل نہیں ہوتا، اور باطل کو ثبات نہیں ہے، باطل ہے جو متزلزل رہتا ہے اور بالآخر اسے زوال ہوتا ہے۔ تو جب امام تشریف لائیں گے تو زبان مبارک پہ کیا ہوگا؟ جاء الحق، حق آ گیا، وزہق الباطل، باطل مٹ گیا، رخصت ہو گیا، زائل ہو گیا۔ ان الباطل کان زہوقا، باطل تو مٹنے ہی والا تھا، یعنی باطل کی حقیقت ہی یہ تھی، ممکن نہ تھا کہ باطل زائل نہ ہو، ممکن نہ تھا کہ باطل ہمیشہ ہمیشہ ثابت رہے۔ کتنی آیتیں ہیں قرآن مجید میں کہ جو وجود مبارک و مقدس حضرت حجت عجل اللہ تعالی فرجہ